نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مکہ المکرمہ چھوڑا، یار غار یار مزار تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر آپ مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ آئے روز اسلام کے پیروکاروں میں محمد عربی کے جان نثاروں میں اضافہ ہونے لگا، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 10 کبھی 20 کبھی 100، اس طرح کا اضافہ ہونے لگا۔ حضور علیہ السلام کے دین کی حقانیت، آقا علیہ السلام کے جلوے دیکھ کر لوگ بے ساختہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے لگے۔ جب سٹیٹ اور ریاست مضبوط ہونے لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ لڑائی کا اعلان فرمایا۔ کیوں؟ یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ آج ہمارے اداروں کے اندر بھی ہمارے بچوں کو بھی بزدل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مغربی گھوڑے ہمارے جناب والا دلوں کو جام کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میٹھی باتیں کرو، بالکل کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، مذاکرات سے کام چلے گا۔ تم تاریخ پڑھ کے دیکھو، کیا مکہ مذاکرات کے ذریعے آزاد ہوا یا پھر تلوار کے زور پہ فتح ہوا؟ بیت المقدس جہاں پچھلے دنوں میں ایسے آتشی اسلحہ استعمال کر کے کئی مسلمانوں کو خون میں لت پت کر دیا گیا، سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا، سینکڑوں کو جناب والا پابند سلاسل کیا گیا، کئی کو زخمی کر کے رکھ دیا گیا، مسجد کی صفیں خون کے ساتھ آلود ہو گئیں، تو کیا یہ بیت المقدس صرف مذاکرات کے ذریعے آزاد ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ یہ قوم کو مغربی سبق دیا جا رہا ہے۔ قوم عظمت تب پائے گی، قوم کی عزت تب بحال ہوگی، قوم سر اٹھا کے جینا تب سیکھے گی جب جہاد کا جھنڈا ان کے ہاتھوں کے اندر ہوگا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ان غلاموں سے مشورہ کیا، اے میرے پیارو، اب مکہ کے کفار سے ہم نے جنگ لڑنی ہے، اسلحہ بھی بظاہر اتنا نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی اتنی نہیں ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب کسی نے مشورہ یہ نہیں دیا کہ حضرت پہلے مال اکٹھا کر لیں، پہلے اسلحہ خرید لیں، بعد میں جا کر میدان جنگ میں قدم رکھیں گے۔ صحابہ کرام نے یہ عرض نہیں کیا، بلکہ عرض کر رہے تھے، اے اللہ کے رسول، اگر تم حکم فرماؤ گے تو ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے، اگر تم حکم فرماؤ گے ہم اپنی جان کا قیمہ بنوا کے رکھ دیں گے، ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو بھی آپ کا حکم ملے گا وہ سرخم تسلیم ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے غلاموں کا یہ جواب سنا، دل بڑا مسرور ہوا، بڑی خوشی ہوئی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کمانڈ میں مدینہ المنورہ سے چلے، ادھر مکہ کے کافروں کا لشکر مکہ کے سرداروں کی کمانڈ میں چلا، لیکن دونوں میں فرق تھا۔ وہ آنے والے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے ساتھ رنڈیاں تھیں، ان کے ساتھ چھوکریاں تھیں، ان کے ساتھ گانے والی تھی، ان کے ساتھ بجانے والی تھی، ان کے پاس کنجر تھے جو ڈانس کرتے، عورتیں گانا گاتی، عورتیں جھومر مارتی، عورتیں ڈانس کرتی، وہ ڈانس کرتے، ڈانس دیکھتے چلے آ رہے تھے، ادھر سے قرآن پڑھتے ہوئے محمد عربی کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ تو معلوم ہوا فی زمانہ بھی اگر کوئی روڈوں پہ آ کر چھوکریاں نچوائے اور کوئی دوسری طرف سے آئے اور وہ قرآن پڑھے، فرق واضح ہو جائے گا۔ محمد عربی کے راستے پہ چلنے والا کون ہے، ابو جہل کے طریقے پہ چلنے والا کون ہے؟ کبھی چھوکریاں نچوانے والے ملک کا نظام نہیں سنبھال سکتے، کبھی عورتوں کو ڈانس کرانے والے ملک کے اندر اسلامی نظام رائج نہیں کر سکتے، کبھی چھوکریوں کے بل بوتے پہ جوانوں کا خون گرمانے والے کبھی ملک کا نظام درست نہیں کر سکتے۔ ملک کا نظام اسی طرح درست ہوگا جس طرح محمد عربی اپنے غلاموں کو لے کر خالی ہاتھ میدان بدر کی طرف نکلے تھے۔ آج ہم نے بے حیائی کو ترقی سمجھا، بغیرتی کو ہم نے معیار سمجھا۔ یہ چیزیں انسان کو رلا دینے والی ہیں، قوموں کو دبا دینے والی ہیں، قوموں کو اٹھانے والی نہیں۔ قوموں کو اٹھانے والی چیز جہاد ہے،
خواہ وہ زبان کے ذریعے ہو، خواہ وہ تلوار کے ذریعے ہو، خواہ وہ پیسے کے ذریعے ہو، خواہ وہ قلم کے ذریعے ہو، خواہ وہ علم کے ذریعے ہو، خواہ وہ وقت کے یزیدوں کے ساتھ ٹکر لینے کے ذریعے سے ہو، جس طریقے سے بھی جہاد ہو سکے، جہاد امت مصطفیٰ کو ہمیشہ بلندیوں پہ فیض کرتا ہے، اور مذاکرات کی رٹ لگانا اس نے کل بھی قوم کو نقصان دیا، آج بھی قوم کو نقصان دے رہا ہے۔ آج دیکھیں، اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ بنے تو اس جناب انسانی حقوق کی تنظیمیں کہتی ہیں شیل کیوں برسائے گئے، ان کو کیوں جناب والا تنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایجنٹ جس کے ہوتے ہیں وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اب ان کو یہاں پہ شیل تو نظر آ گئے، پچھلی رات بیت المقدس میں تڑپتی لاشیں نظر کیوں نہ آئیں، کشمیر کے اندر چیختی بچی نظر کیوں نہ آئیں، جلتا ہوا عراق نظر کیوں نہ آیا، دنیا جہان کے ہر کونے میں آہو بکا کرتے مسلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ وجہ یہی ہے، جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کی امداد کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہر بات مذاکرات کی طرف نہ لے جائیں، محمد عربی کی تلوار آج ہاتھ میں لے کر میدان عمل میں اتریں، جس طرح بدر میں فرشتے امداد کے لیے آئے تھے، آج بھی اسی طرح اتریں گے۔